حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 3 کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آ جائے۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر سال زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ سمجھے ایسا نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اس میں جانوروں کی زکوٰۃ میں بوڑھا جانور یا خارشی جانور یا مریض یا گھٹیا قسم کا جانور نہ دے، بلکہ متوسط جانور دے۔ اللہ جل شانہ زکوٰۃ میں تمہارے بہترین مال نہیں چاہتے، لیکن گھٹیا مال کا بھی حکم نہیں دیتے۔ درمیانہ مال اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے لیے حکم دیا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں اگرچہ جانوروں کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، لیکن ضابطہ، قانون، اصول زکوٰۃ کا یہی ہے کہ نہ تو بہترین مال زکوٰۃ میں دینا ہے، بہت اعلیٰ اور اونچا، نہ ہی گھٹیا مال، بلکہ درمیانہ مال بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ کے مال کی جتنی زکوٰۃ بنے گی، اس زکوٰۃ میں جتنی بنے گی اس کو نہ بہت اونچے معیار کا جانور نہ گھٹیا جانور، درمیانہ جانور آپ دیں گے۔ البتہ کوئی اپنی خوشی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر اللہ کے راہ میں اعلیٰ مال دینا چاہتا ہے، عمدہ مال دینا چاہتا ہے، تو یہ اس کی سعادت والی بات ہے، اس کی خوش قسمتی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال کو آپ غور سے دیکھیں اور ان کے طرز عمل کی تحقیقات بھی آپ کریں۔ ہم آپ کو بطور مثال نمونہ 2 واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے مسلم بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نافع بن علقمہ نے میرے والد کو ہماری قوم کا چودھری بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے والد کو حکم دیا کہ ساری قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے لے جائیں۔ میرے والد نے مجھے سب سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے اور جمع کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں گیا اور ایک بڑے میاں کے پاس، جن کا نام تھا سعر، سین عین را، سعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، صحابی تھے۔ اب غور سے سننا، میں ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بھتیجے کس طرح کا مال زکوٰۃ میں لوگے؟ میں نے کہا اچھے سے اچھا لوں گا، حتیٰ کہ بکری کے تھن تک بھی دیکھوں گا کہ بڑے ہیں یا چھوٹے، یعنی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ کر عمدہ سے عمدہ چھانٹ کر زکوٰۃ میں لوں گا۔ یہ زکوٰۃ لینے والا بتا رہا ہے کہ میں ایسا ایسا مال تو سے لوں گا۔ انہوں نے فرمایا، پہلے میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں تاکہ مسئلے کا پتہ چل جائے، مسئلہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد جیسا تمہارا دل چاہے آپ زکوٰۃ میں مال، میرے مال کی جتنی بنتی ہے لے جانا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ رہتا تھا، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 قاصد آئے، 2 آدمی نبی کے قاصد بن کر میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ان کو اپنی بکری دکھا کر پوچھا کہ ان میں کیا چیز واجب ہے؟ یہ میری بکریاں ہیں، ان بکریوں کو دیکھو، حساب لگاؤ، میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ انہوں نے گنتی کی، شمار کیا اور بتایا کہ 1 بکری واجب ہے، 1 بکری تمہارے بکریوں کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں نے نہایت عمدہ بکری جو چربی اور دودھ دونوں سے لبریز تھی نکال کر زکوٰۃ کے طور پر ان کو دے دی۔ ان صاحبوں نے دیکھ کر کہا، یہ بچے والی بکری ہے، یہ بچے والی بکری ہے، دودھ جو ہے اس کے تو بچے ہیں، یہ بچے والی بکری ہے، ہمیں ایسی بکری لینے کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیسے بکری لوگے؟ ان دونوں نے کہا 6 مہینے کا مینڈا یا 1 سال کی بکری۔ مینڈا دمبا یا 1 سال کی بکری۔ میں نے ایک 6 مہینے والا بچہ نکال کر ان کو دے دیا، وہ لے کر چلے گئے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ اس صحابی نے اس کو سنایا جو زکوٰۃ لینے آیا تھا اور جو کہہ رہا تھا میں عمدے سے عمدہ مال چھانٹ کر اس کے تھن بھی دیکھوں گا چھوٹے ہیں یا بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ بکری چھانٹ کر لوں گا۔ اس صحابی نے اس کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اب آپ بات سمجھیں، اس واقعے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ابتداً یہی تھی کہ تمام بکریوں میں جو بہتر سے بہتر ہو وہ دی جائے بطور زکوٰۃ کے، کیونکہ اللہ کے نام پہ جا رہا ہے تو اچھے سے اچھا دینا چاہیے، عمدہ سے عمدہ۔ اور ابن نافع کو غالباً یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد ان کا انداز تو اس واقعے سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ میں اپنا بہترین مال دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سنا دیا تاکہ مسئلہ پتہ چل جائے۔ اچھا دوسرا واقعہ اب آپ غور سے سنیں، یہ دوسرا واقعہ یہ بھی اسی اعتبار سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ میں گیا ایک آدمی کے پاس، انہوں نے اس کے اونٹ تھے، انہوں نے اپنے اونٹ میرے سامنے کیے اور حساب لگاؤ۔ میں نے دیکھا کہ ان میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہے، اس کے اونٹوں کا زکوٰۃ میں 1 سالہ اونٹ واجب، اونٹنی واجب ہے، لہذا اس کو بتا دیا۔ میں نے کہا بھئی 1 سالہ اونٹنی دے دو، تمہاری زکوٰۃ 1 سالہ اونٹنی بنتی ہے، یعنی ایسی اونٹنی جس کی عمر 1 سال ہے۔ وہ کہنے لگے 1 سالہ اونٹنی کس کام آئے گی؟ نہ تو وہ سواری کا کام دے سکتی ہے، نہ دودھ کا کام دے سکتی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے ایک نہایت عمدہ بہت ہی موٹی تازی بڑی اونٹنی نکالی اور کہا یہ لے جاؤ، سواری کے بھی قابل ہے، دودھ وغیرہ کے بھی قابل ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں لے جا سکتا، میں یہ نہیں لے جا سکتا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں ہیں اور وہاں آج فلاں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے، آپ وہاں ٹھہریں گے، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں عمدہ سے عمدہ اونٹنی اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ دوں تو چلو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر پیش کر دو، میں نہیں لوں گا، میں اتنا لوں گا جتنا بن رہا ہے، اگر آپ اضافے میں زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو خود نبی کے پاس چلے جاؤ، اگر حضور نے اجازت دے دی تو میں لے لوں گا، اور اگر اجازت نہیں دی تو نہیں لوں گا۔ وہ صاحب اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے قاصد میرے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آئے، اور خدا کی قسم مجھے اور میرے لیے یہ سعادت اور نصیب والی بات ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس زکوٰۃ کے لیے آئے، یعنی خدا کی قسم یہ سعادت مجھے اب سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ حضور نے یا حضور کے قاصد نے کبھی مجھ سے مال طلب کیا ہو۔ میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے اونٹ پیش کیے، بھئی یہ میرے اونٹ ہیں، حساب لگاؤ۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ 1 سالہ اونٹنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضور 1 سالہ اونٹنی نہ دودھ کا کام دے سکتی ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک بہترین اونٹنی چھانٹ کر عمدہ سے عمدہ دودھ والی، بوجھ برداشت کرنے والی،
سواری والی اٹھا کے اس کے سامنے کر دی کہ یہ لے جاؤ، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا، اس لیے میں خود آپ کی خدمت میں وہ اونٹنی لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو وہی تھا جو اس نے بتایا ہے، اگر تم نفل کے طور پر زیادہ عمر کی عمدہ اونٹنی دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسی لیے ساتھ لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ بھی ابو داؤد میں۔ اب ان دو روایتوں کو ان حضرات کے دلوں میں دیکھو، ان حضرات کے دلوں میں زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کے یہ ولولے تھے، وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے اور اس کو عزت سمجھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قاصد آج میرے پاس آیا اور میں اس قابل ہوا۔ وہ اس کو تاوان اور بیگار نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو اپنی ضرورت، اپنی غرض، اپنا کام سمجھتے تھے۔ ہم لوگ عمدہ مال کو یہ سوچتے ہیں اس کو رکھ لیں اپنے کام آئے گا، اور یہ حضرات اپنا کام آنا اسی کو سمجھتے تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ہم میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اب ایک وقت امت کس نیج پر تھی، اللہ کے نام پر دینے کے لیے عمدہ سے عمدہ مال، اعلیٰ سے اعلیٰ مال، اچھا سے اچھا مال دینے کے لیے وہ اس قدر جذبات رکھتے تھے۔ آج وہی کلمہ پڑھنے والی امت، اسی نبی اور خدا اور رسول اور قرآن اور کتاب کو ماننے والی امت کس نیج پر کھڑی ہے کہ اتنا گر گئی ہے کہ گرا ہوا مال، سڑا ہوا مال، کمزور مال دیتے ہیں زکوٰۃ میں۔ پہلے تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہے، اگر دیتے ہیں تو یہ حال ہے۔ تو اس لیے کتنے محنت کی ضرورت ہے کہ امت کو اس نیج پر دوبارہ لایا جائے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔